السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم لوگوں نے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور دیباچہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم لوگ مقدمہ پر آئے تھے، سیشن اس وقت تک اینڈ ہو گیا تھا. تو پھر جو بھی میرا ڈسکشن ہوا ہے چند پارٹیسپینٹس کے ساتھ، تو یہی چیز سمجھ آئی ہے. ایک نظر بھی میں نے ڈالی تھی مقدمہ پہ کہ وہ اس طرح سے جلدی جلدی گو تھرو کرنا یا سب لوگ اپنے طور پہ پڑھ لیں پھر یہاں ڈسکس کر لیں، اس طرح نا وہ بات نہیں ہوئی ہوگی اور پورا ٹائم لگ جائے گا. ان دی اینڈ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ کاش ہم ڈھنگ سے اس کو پڑھ ہی لیتے ایک دفعہ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کو مقدمہ کو ہم لوگ سکون سے پڑھتے ہیں تاکہ اس سے نا بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی ریلیٹڈ ٹو انٹروڈکشن اسپیشلی نا. تو پیج 13 پر آتے ہیں مقدمہ پر اور اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹلی آگے جمپ کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا نا، تو سکون سے پڑھتے ہیں. اصل میں فرین میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شاید ہم لوگ اس کو آگے پڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس پہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا کہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا آگے کس طرح سے اس بک سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح کے حالات تھے جن میں قرآن کے حوالے سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور جیسے مکہ کا پس منظر ہے، مدینہ کا پس منظر ہے، وہ ساری چیزیں آگے اس مقدمے میں آئیں گی. تو وہ اچھا، بہتر یہ کہ اس کو ہم پڑھ لیں گے نا تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، یعنی کہ آگے ہمیں قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر او کس طرح سے آگے کیا مشکلات آئیں، کس طرح سے قرآن نے کس طرح سے فکر کی دعوت دی، کس طرح لوگوں میں تبدیلی آئی، اور پھر کس طرح یہ بک ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے بیسکلی. تو اس میں یہ اچھا، ساری یہ چیزیں ساری ہیں. چیزیں. او ہاں اچھا اچھا، چلیں یہ تو آپ ہم نے کل کر لیں دیکھ گے لیا تو تو یہ بہت. اچھا ہو گیا. ہاں تو پھر اگر کریں گے نا تو ہم یہاں سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہی ہوگا. آگے بک کو سمجھنے میں بہت تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن کوئی بات نہیں، اس کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ آپ نے اچھا کر دیا ہوا جی کہ آپ نے دیکھ لیا تو ہم لوگ کو اب آئیڈیا ہو گیا کہ ایگزیکٹلی مقدمہ میں آنے کیا والی ہیں چیزیں نا. تو یہ اچھا ہو گیا مقدمہ نا. کے معنی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی فرینہ پہ. ہوں جی بتائیے. مقدمہ کہتے ہیں قدمہ یقدم فہو مقدم. اس کا مطلب ہے آگے کرنا، یعنی کہ جو بھی کچھ آپ کا اس تفہیم القرآن میں ہے نا وہ اس کا انہوں نے مقدمہ کے اندر سب کچھ ایڈ کر دیا ہے کہ کس ٹاپک پر بات کرنی ہے، کیا کیا آگے آنا ہے. تو یہ مطلب مقدمہ ہر بک میں ہوتا ہے. آپ گرامر کی بھی کوئی سی بھی بک پڑھیں نا تو اس میں مقدمہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم مقدمہ پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب کس ٹاپک پر بات کرنی ہے اس میں. اچھا عائشہ، اور آپ لوگ دوسرے پارٹیسپینٹ بھی یہ بتائیں کہ یہ فرق پھر کیا ہوگا دیباچہ اور مقدمہ میں اگر ہم دیکھیں تو. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ تو ہر ورڈ کو چھوڑتے نہیں ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے. تو کیا اس میں ہے دیباچہ اور مقدمہ میں، کیا ہم کس طرح سے فرق کو سمجھیں گے؟ کوئی کسی کو آئیڈیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم گوگل پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب باچہ دیباچہ کے اندر ساری نا وہ آ جاتا ہے اوتھر. میں نے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جو اس ہاں کے ہاں مصنف ہوتے ہیں مصنف کے بارے میں بات ہوتی ہے. مقدمہ ہاں. میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں مطلب جس ٹاپک پر بات ہے وہ سارا ٹاپک اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہوتا ہے. مطلب اچھا صرف میں تو میں نے یہی پڑھا تھا جو میرے مولانا نے مجھے بتایا تھا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی پارٹیسپینٹ اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہتی کہ یہ دیباچہ میں جو ہے نا سمپل تھوڑا سا انٹروڈکشن سا ہوتا ہے، لیکن مقدمہ ایک قدم اس سے آگے بڑھنا یعنی ایک تو شروع میں انٹروڈکشن دے دیا بک کے حوالے سے تھوڑا بہت انہوں نے بتا دیا، آتھر کا بتا دیا کچھ، لیکن مقدمہ جو ہے نا ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے وہ، یعنی اور بتاتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس بک سے اور کیا کیا چیزیں اس میں آئیں گی اور اوہ کتنا اچھا آپ کو اچھا. مزہ آئے گا. بیسیکلی یہ تھوڑا سا ایک قدم جسے کہتے ہیں آگے دیباچہ آگے میں ایک دیباچہ سے طرح کوئی سے تھوڑا سا آگے. جی دیباچہ میں ایک طرح سے مصنف کے حالات ہوتے ہیں زندگی کے، کیسے کیسے کب کب انہوں نے کیا کیا مصنف بھی کیا. اور بک پر بھی آیا تھا عائشہ، بک کے بک کا بارے میں بھی تھوڑا بک سا کے آتا حوالے سے بک کا انٹرو ہے، تھوڑا بک کا انٹرو ہے. اچھا 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 اچھا. ہے. بک کا ہے صحیح اور صحیح. تھوڑا سا مصنف کا بھی ہے نا، انہوں نے اپنے بارے میں بھی بتایا تھا نا. اور ہاں مقدمہ میں میرے خیال سے ذرا ٹاپکس پر بھی تھوڑا سا روشنی میرے خیال سے ڈالتے ہوں گے، کچھ ہاں ایسا لگ ٹاپک رہا اور حالات آگے کے حالات کس طرح سے بک میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور کیا کیا حالات ہوئے قرآن کے حوالے سے، ہے. اور کس طرح سے زبردست. قرآن کو لوگوں نے استعمال کیا، کس طرح فکری دعوت سے ہوئی اور قرآن سے تبدیلی پیدا ہوئی بیسکلی لوگوں میں نا. ہو بہت ہی مزہ آنے والا ہے پھر تو انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ باجی عائشہ. اور کسی پارٹیسپیٹ نے کچھ یہاں پہ کہنا ہے تو پلیز آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. ان گزارشوں کے عنوان میں لفظ مقدمہ دیکھ کر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں قرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں. یہ قرآن کا نہیں، تفہیم القرآن کا مقدمہ ہے، اور اس کے لکھنے سے میرے پیش نظر دو مقصد ہیں. اب کس وجہ سے یہ مقدمہ لکھا ہے؟ دو ریزنز آ رہے ہیں.
اول یہ کہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدا ہی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اسکرین نہیں آ رہی یار پوری. ہاں کیا وہ؟ آپ زوم کر رکھی ہے، اسکرین نہیں آ رہی ہے پوری. او اچھا، باقیوں کے پاس بھی نہیں آ رہی کیا؟ آپ لوگ زوم آؤٹ کر لو اپنے پاس، جیسے فنگر سے نہیں بڑا چھوٹا کرتے ہیں ویسے کر کے دیکھو عائشہ. اور مطلب یہ باقیوں کی آپ نے اسکرین فل نہیں کر رکھ. اب آ گئی آ آ- گئی آ گئی آ گئی. آ رہی ہے۔ چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب ریزن بتا رہے ہیں کیوں انہوں نے مقدمہ لکھا. کہ اول یہ کہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدا ہی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ میں بار بار کھٹکتی ہیں، اور بسا اوقات محض ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک معانی قرآن کی سطح ہی پر گھومتا رہتا ہے، گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ مسلسل تنگ کرتی رہیں گی، تو اس کو پہلی آتھر نے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں. جب وہ بیس بن جائے گی نا تو شروع سے ہی قرآن انشاءاللہ بہت اچھا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ وجہ جس کی وجہ سے انہوں نے مقدمہ لکھا. دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ دوم یہ کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کرتے ہیں. میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے یا جن سے بعد میں مجھ کو سابقہ پیش آیا. ان کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات بھی جواب طلب باقی رہ گئے ہوں تو ان سے مجھے آگاہ کیا جائے. ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ اشاعت کے موقع پر اس مقدمے میں بڑھا دیا جائے گا. تو جو خود مودودی صاحب کے ذہن میں سوالات آئے یا جو انہیں لگا کہ ہمیں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں آئیں گے تو اس کے جوابات اس مقدمے میں ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے. صحیح. عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے. اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام اور ہدایات سلسلہ وار درج ہوں گی. ٹھیک ہے، جس طرح ایک نارمل کتاب میں ہوتا ہے نا، مین ٹاپک آیا پھر اس کے سب ٹاپکس کیا آئے، پھر پورا ایک کنٹینیوشن میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ کتاب تو ایسی لکھی جاتی ہے. تو ابھی آگے بتا رہے ہیں کہ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل نہ آشنا تھا. یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، تخفیف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں. ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے. ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے. مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، مخاطب یعنی کہ جس سے بات کی جائے اور متکلم جو بات کر رہا ہے تو وہ بار بار بدل رہے ہیں، اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے. بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں، جیسے کہیں گے نا سب ٹاپکس وغیرہ اس طرح سے یا سیکشنز ڈیوائڈ کرنا، تو اس کا کہیں نشان نہیں. تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ وما بعد طبیعیات، فلسفہ وما بعد
طبیعیات ہیں تو منطق و فلسفہ کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعی کے طریقے پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم عمران کے طرز پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو مقننون کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدا، یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط، منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اسی پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسے معنی آفرینیوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے جو قائل کے منشا کے خلاف ہوتی ہیں۔ مطلب ایک آرڈر، ایک اسٹرکچر اس طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا جب ہم ایسی رینڈملی قرآن کو ایک دم سے لے کے بیٹھ جائے نا تو اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، اس کا مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے اندازیت ہو، اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو، اور اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہیں۔ عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے ان کے مضامین کی تہہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زحمت نہیں ہوتی، مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں۔ اس لیے ایک عام کتاب خواہ کی سی ذہنیت لے کر جب ہم میں کا کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اس کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں ملتا اسے؟ کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا اس کو، اس کا انداز بیان اور طرز تعبیر بھی اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے، اور اکثر مقامات پر اس کی عبارات کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصلی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم کتاب حاصل کرنے کے بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نکات و فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے۔ مطلب کچھ نہ کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے اس سے بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ڈیپتھ میں جا کے سمجھ آنا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے کمفرٹیبل فیلنگ آنے لگنا کہ ہاں اب مجھے سب سمجھ آ رہا ہے نا، میں صحیح ٹریک پر ہوں، وہ والا ایک سکون نہیں آ رہا ہوتا، بس اوپر سے موٹے موٹی کوئی باتیں سمجھ آ گئی، کوئی نہیں آئی تو بس وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے ناواقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، بکثرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا۔ بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگا رہی ہیں مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہیں۔
متعدد مقامات پر تعبیرات اور اسلوب بیان کی ناواقفیت انہیں اصل مطلب سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے، اور اکثر مواقع پر پس منظر کا صحیح علم نہ ہونے سے شدید غلط فہمیاں پیش آتی ہیں۔ اچھا فرین، یہاں پہ ایک دو ورڈز آئے تھے جیسے مبادی ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے بنیادیں یا ابتدائی چیز نا، بنیادیں۔ اوکے اوکے، اسی طرح ٹھیک میں ہو گیا۔ چھوٹا سا بتا دوں، علوم عمران جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیسیکلی معاشرت کا علم، ٹھیک ہے، رہن اچھا، سہن۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے سے ورڈ سے میں نے کہا چلو آپ تھوڑا سا یہ کوئی اس پہ سمجھنے میں بیسیکلی آسانی ہو جائے گی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اچھا جی، نظریہ آپ مجھے شذرات میں یا منتشر نظریات، نظریہ شذرات کا ہے نا، منتشر ہونا کسی بھی چیز کا، اچھا منتشر کسے کہتے ہیں؟ منتشر بکھرا ہوا ہونا کسی بھی چیز کا، بکھرا ہوا، پھیل اچھا جانا، پھیل جانا۔ ہاں بکھرا ہوا ہونا نا۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، میں ایسا ہاں کروں گی، اب میں ریڈ کروں گی نا، جہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے میں خود سے پاز دے دوں گی، تھوڑا سا رکوں گی، تو پھر آپ اس وقت جس کو بھی پتا ہوئی نہیں نا اس وقت بتا دیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے؟ ہاں تو جہاں چلیں، کہیں پھنسو نا تو پھر وہاں پہ اس طرح کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا موضوع گفتگو کیا ہے؟ اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے ہے؟ کس مرکزی مضمون کے ساتھ اس کے یہ بے شمار مختلف انواع مضامین وابستہ ہیں؟ کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعا کے لیے اختیار کیا ہے؟ یہ اور ایسے ہی دوسرے چند ضروری سوالات ہیں جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا ہی میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے اور اس کے لیے فہم و تدبر کی راہیں کشادہ ہو سکتی ہیں۔ جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کے ان مبادی سے ناواقف ہوتا ہے، یعنی یعنی بیسکس۔ یعنی کہ بنیادیں، ہاں ٹھیک ہے، بنیادی بنیادیں یعنی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جب بنیاد ہی نہیں پتا ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے وہ گرپ ہی نہیں آئے گی چیزوں کی۔ صحیح طرح ہے، طرز استدلال کو کہتے ہیں دلائل کے حوالے سے نا، استدلال کہتے ہیں دلائل اور اسناد، اس کی میننگ میں اوکے آتا اوکے، ہے صحیح استدلال، ہے، رائٹ۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح۔ وہ اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتے ہیں کہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے۔ مذہب کا موضوع اور کتاب، ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو بالعموم مذہب اور کتاب کے متعلق ذہنوں میں پایا جاتا ہے، مگر جب وہاں اسے اپنے ذہنی تصور سے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مانوس نہیں کر سکتا، اور سر رشتہ مضمون ہاتھ نہ آنے کے باعث بین السطور یوں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم قرآن کھولیں، ہم کہیں کہ اس میں نماز، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا، پھر ہم کہیں نہیں یہ تو کوئی اور بات کر رہا ہے، تو ہم پریشان ہو جائیں گے نا کہ کیا چل رہا ہے نا، کہ ایگزیکٹلی پھر ہم یعنی کہ بین السطور یعنی لائنز کے بیچ میں پھٹکنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے جس لیے کھولی تھی کتاب وہ تو ہمیں نہیں مل رہا ہے نا۔ اس گم گشتگی سے وہ بچ جائے اگر اسے پہلے ہی یہ بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لٹریچر میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے، اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف طور پر ہوئی ہے، اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ ایک نرالی چیز ہے، لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچہ جو اب تک کی کتب بینی سے بنا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں تمہاری مدد نہ کرے گا بلکہ الٹا مزاحم ہوگا یعنی کہ مطلب مشکل ریزسٹنس، پیدا کرے گا، یعنی مشکل پیدا کرے گا، ہاں۔ اچھا 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 یعنی اچھا، کہ آپ اس ٹھیک ہے کو ٹھیک پڑھ کے جو ہے نا، مطلب ایک طرح سے جو ہے وہ مطلب یہ جیسے نا کہ چیز ریپل کرتی ہے، ریزسٹنس جو ہوتی ہے ہے۔ مزاحمت کے سینس میں،
ہاں الٹا مزاحمت اثر کرے گا ہوگی، اس کی طرح زحمت کی. ہوگی، جیسے زحمت کے ہاں سینس میں پریشانی ہے. صحیح ہو گیا. اسے بہت بہت سمجھنا چاہتے ہو اسے قرآن کو یعنی کہ سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کی عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کر لو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سب سے پہلے یہ چیز نکال دے کہ دوسری کتابوں کی طرح یہ سرے سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے مٹانی ہوگی ہمیں ذہن سے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو دوسرے کتابوں کی طرح پڑھنا سٹارٹ کرتے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، وہ خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اور اس کے پیش کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایمان لائے یا نہ لائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو نان مسلم بھی تو پڑھتے ہیں نا، تو ایمان نہ بھی لائے تو ایٹ لیسٹ وہ یہ سمجھے کہ یہ کس طرز پر لکھی گئی ہے نا، اس کا مقدمہ وہ بھی پڑھے. اوکے، نمبر 1، خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے، اپنی بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے. تصرف خرچ کرنا، تصرف تصرف کہتے ہیں کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا، کارکردگی کی میننگ میں آتا ہے. استعمال کسی چیز کا. ہاں کہ کمال استعمال. کہنا ہے ہاتھ ڈالنا، کسی چیز کو اختیار کرنا، کارکردگی. بالکل ٹھیک ہے. تصرف کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری آٹونومی دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. نمبر 2، اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں. میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت اور بندگی اور پرستش کا مستحق ہے. دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام. تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو. جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے. اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو. اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے. اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا. جسٹ امیجن، فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا. ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم بے چین رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے. نمبر 3، یہ کیا لکھا ہے؟ فہمائش کہیں گے اس کو. لام آ رہا ہے نا، یہ بڑی یہ نام ہی لگ رہا ہے. اس کی میننگ بیسکلی ہے کہ تعلیم دے کر سمجھانا، آگاہ کرنا. فہما اچھا
فہمائش فہمائش یعنی فہم سے سمجھ دے کر یہ فہمائش اوکے انڈرسٹینڈنگ سمجھ، ٹھیک ہے، یہ فہمائش سمجھا کر، ہاں یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی. اچھا یہ فہمائش یعنی کہ یہ بات ہم لوگ کو سکھا کے سمجھا کے بتا کے، ہے نا، مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا. ان کو اور ان کی اولاد کو، سوری، ہاں تو جس آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا. یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا. وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا. ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ مطیع خدا مسلم بن کر رہے. لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریقے زندگی دین سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے. انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کر ڈالا. انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا. انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت العلم میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے. انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تمدن شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گھڑ لیے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی. نمبر 4، خدا نے سارا دیباچہ نہیں پڑھے، ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں، دیباچہ کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اوکے نمبر 4، خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نمبر 4، خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا. جو بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں ہدایت نہیں دی، سب کو کیوں سیدھے ٹریک پہ نہیں چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا انسان کو، تو پھر وہ ٹیسٹ کہاں رہ جاتا اگر سبھی کو ہدایت مل جاتی ہے اور سبھی رائٹ ٹریک پر ہوتے نا. تو یہ جو ہے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوع کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ڈفرینٹ مذہب بن رہے ہیں، شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ سب کام شروع ہوا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہلاک کر دیتا. تو یہ بات بھی اس پوائنٹ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی نا جب دیے ہوئے اختیارات. تو ٹھیک ہے نا. پھر جو کام ابتدائے آفریش، ہاں یہ کیا لکھا ہے، پھر جو کام تخلیقی کائنات کر دیں، کہتے ہیں نا ابتدائی آفرینش، تخلیقی کائنات کر دیں یعنی جب سے کائنات بنی. اچھا اوکے 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 صحیح. پھر جو کام ابتدائے آفریش سے اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہماری رہنمائی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، باقی اب پھر ہماری وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکڑے نہ پکڑے. چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے
ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ بنی آدم کو اسی راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دے جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا لوگوں کو اور پیغامات بھیجنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہم تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اور جو بھی بھٹک رہا ہے اس راستے سے تو واپس وہ رائٹ ٹریک کی طرف پلٹے۔ چیٹ پہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو بتا دیجیے پلیز۔ چلے ٹھیک ہے۔ نمبر 5، یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے، ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی و ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دے۔ ابنائے نو کسے کہیں گے؟ یہ اپنی نسل انسانی کو، اس میں بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں، نسل انسانی کو کہیں گے ابنائے نو۔ اوکے صحیح ہے۔ نو کہتے ہیں مطلب جو نئے آنے والے ہوں گے، نیو، اور ابنائے جو مطلب اولاد سے جیسے اچھا، مطلب آگے پیچھے کے لوگ یعنی کہ ان کے پیغمبر ہوں گے نا۔ نیو جنریشن۔ یہ ہاں آگے پیچھے کی سارے بیٹا بیٹی مطلب پوری نسل انسانی کو کور کرتی ہے بیسیکلی۔ مطلب ان سے بڑے بھی جو ان سے پہلے آئے اس دنیا میں اور جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان کے سامنے جو ہے سب کے لیے مطلب وہ ہدایت لے کر آئے تھے۔ تو ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دے، پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائے جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ دیکھیں ہمارے لیے آ گیا میسج۔ ٹھیک ہے، ایسی امت بنائے، پیغمبر نے امت تو بنا دی جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو، خود بھی پابندی کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی اطاعت کو قائم بھی کرنا ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اکثریت ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے پیغمبر کی۔ جو ہم لوگ اکثریت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ اکثریت نہیں قبول کر رہی ہوتی دعوت کو۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ یہ مسخ کرنے کسے کہیں گے؟ مٹا دیا، مٹا مٹا دیا۔ دیا، تحریفات کہتے ہیں، تحریفات بدلنا، لفظوں کا ہیر پھیر بدلنا، تحریف تو پتہ ہی ہے نا۔ ویسے یہ بات جو آ رہی ہے بالکل سب یہ ہمارے اوپر بات آ رہی ہے نا، ساری صحیح امت بات ہم اکثریت بھول چکی ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر والی امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، کام تھا آپ کا بھلائی کا حکم دینا تھا آپ کو اور برائی سے روکنا تھا اور ایک اللہ پر ایمان لانا تھا۔ تو ہم نے اکثریت نے کیا کرا، اس کام کو چھوڑ دیا، سب اپنے اپنے میں لگ گئے نا۔ واقعی میں بھول جاتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، بھئی ہمارا نہیں کام ہے نا، یہ غلط ڈیفینیشن سیٹ ہوئی ہے دماغ میں، جبکہ پوری امت کو دے کر گئے ہیں نا بس اصل میں کام تھا۔ اچھا یہ جو نمبر ایک 6 کرنا ہے کا جی مطلب ہوتا ہے جی کرن کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز آپ کی ہلکی آ رہی ہے کرن آج؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں کہہ رہی تھی مسخ کرنے کا جو بیسک لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کی شکل کو چینج کر دینا، بالکل ختم خراب کر دینا اصل سے۔
تو یعنی دین اچھا کسی چیز کی شکل بگاڑ جیسے دینا بنی بگاڑ اسرائیل دینا کے چہروں کو مسخ نہیں کر دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا، بندر اچھا بنا اچھا دیا اچھا تھا، پوری شکل مسخ ایسی کر چینج کر دینا کہ پتہ ہی نہیں چلے پتہ اوریجنل ہی میں نہیں چلا تھا کیا. اوریجنل کیا تھا. بالکل. ہاں شکل بالکل بگاڑ دی جاتی ہے، اس کو مسخ کرنا یار کہتے ہیں. دیکھو کیسا ہے نا دین، ایسی ہی تو ہو گیا ہمارے انڈیا پاکستان کا دین کہ پتہ ہی نہیں اوریجنل کیا ہے، ایک دم ہی نیا سا بنا دیا ہے نا. ہمارے یہاں تو ابھی ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ سارے مدارس بند کرنے کا آرڈر آیا اوپر سے. یار یہ سب فیک نیوز ہوتی ہے، میں ان کو مانتی نہیں ہوں، فالتو میں ایسے خبریں پھیلتی ہیں اور اصل میں ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہوتا. کوئی نہیں کہیں ایسا ابھی کچھ یہاں نہیں ہو ہے. رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے اس طرح کا. اچھا چلو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہم سب کی. چلو نمبر 6، آخر کار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام آتے رہے تھے. ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی. سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کرے انہیں ایک ایسی امت بنا دینا. ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے. اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. قرآن کی یہ اصل معلوم ہو جانے کے بعد ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے. اس کا موضوع انسان ہے، اس کا موضوع انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کا موضوع انسان ہے اس اعتبار سے کہ بلحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خسران کس چیز میں. ٹھیک ہے نا، پورا ٹاپک انسان ہے اس اتنی عظیم کتاب کا، یعنی ہم اس کا انسان ٹاپک کی ہے. بھلائی، انسان کی بھلائی. ہاں دیکھو یار کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم پہ نا. تو ہم اس ہماری فلاح نفس کس امری چیز میں. کہتے ہیں، نفس امری کہتے ہیں انسان کے نفس میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی جو اس کا نفس ہے basically. اوکے 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 صحیح. تو ہماری کامیابی کس میں اور ہمارا نقصان کس میں، صاف صاف قرآن بتاتا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے ہماری کامیابی اچھا کہاں ہے، نقصان انہوں کہاں نے ہے. کہا تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ موضوع مذہب پہ مبنی ہوگی یہ کتاب نا. ہاں موضوع مذہب نہیں ہے، جسے یہ موضوع اس کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں دیکھو یار صحیح بات ہے. آگے چلتے ہیں. اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب سے انسان نے خدا کی دنیوی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں اور ان نظریات کی بنا پر جو رویے اختیار کر لیے ہیں وہ سب حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے تباہ کن ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا مین پوائنٹ سے، ظاہر بھی نہیں یعنی سامنے سامنے اوپر جو باتیں نظر آتی ہیں اس کی بیسس پہ، یا قیاس آرائی. مطلب قیاس آرائی کو کیسے ہم سمجھیں گے اس ورڈ کو؟ قیاس ہوتا ہے اپنا قیاس کرنا. سوچ کرنا، قیاس کرنا، کیا جو کیا کرن کیا کہہ رہی ہو؟ اندازہ لگانا، قیاس کرنا نا، اندازہ لگانا. جی 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 اچھا تھوڑا سا جب کوئی بول رہا ہو نا اس کی آواز سے ہمیں کرن کی ہلکی ہے نا، اس لیے باقی بولنے لگتے ہیں آواز نہیں آتی کرن کی. پہلے ایک بندہ بات کمپلیٹ کر لے پھر دوسرا پلیز بولے. جی کرن کیا کہہ رہی؟ کہہ رہی تھی یہی کہ قیاس جو ہوتا ہے نا اپنا اوپینین اپنے مائنڈ سے مطلب اس کرنا، انٹرپٹ کرنا، انٹرپریٹ کرنا. انٹرپریٹ، ہاں خود سے ہی بس ایک اوپینین بنا لینا، جو ہماری چھوٹی سی عقل ہے سمجھنا بس یہی ہے، اس کی بیسس پہ جو کچھ ریزلٹس ہیں وہی ہے. یا خواہش کی غلامی، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے پھر یہ سب جو انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ خود انسان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. حقیقت وہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی تھی، اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست اور خوش انجام ہے جسے پچھلے صفحات میں ہم صحیح رویہ کے نام سے بیان کر چکے ہیں. اس کا مدعا انسان کو
اس صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے جسے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مست کرتا رہا ہے۔ ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اس سے اچھا کون سے تین بنیادی امور؟ ایک تو یہ کہ اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اس کا مدعا جو ہے وہ انسان کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا ہے، اور صحیح رویہ جو بتایا تھا کیا تھا، مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں نا صحیح رویہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کسی کو کوئی پوائنٹ یاد آ رہا ہے اس میں؟ نہیں تو پیچھے جانا پڑ جائے گا کافی۔ اچھا چلے اس کو دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھتے ہیں بھی آگے۔ تو یہ ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اس سے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع اور اپنے مدعا اور مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف انواع مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگے جواہر ہار کے رشتے میں مربوط و منسلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ انسان کے موضوع سے یہ کتاب ہٹی ہوئی ہے۔ وہ زمین و آسمان جو صحیح رویہ ہے کہ وہ تو یہ ایک تھا نا کہ باقی رویے جو اب انسان اگر اختیار کرے گا تو فساد اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا، تو صحیح رویہ اللہ کی طرف سے اللہ نے جو ایک بتا دیا، کوڈ آف لائف بتا دیا۔ ہاں زبردست، صحیح صحیح، ماشاء اللہ کرن کی میموری اچھی ہے، ہم سب بھول گئے تھے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا بھائی، وہ زمین اور آسمان کی ساخت پر، انسان کی خلقت پر، آثار کائنات کے مشاہدات اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے، مختلف قوموں کے عقائد و اخلاق اور اعمال پر تنقید کرتا ہے، مابعد طبیعی امور و مسائل کی تشریح کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مابعد طبیعی امور و مسائل کی تشریح کرتا ہے، اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر بھی کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اسے طبیعات یا تاریخ یا فلسفے یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقت نفس الامری کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے، اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشیں کرنی ہے، خلاف حقیقت رویے کی غلطی و بد انجامی واضح کرنی ہے، اور اس رویے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے کہ جو اس کے مدعا کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا سارا بیان انتہائی یکسانی کے ساتھ دعوت کے محور پر گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ ٹاپکس ہیں جس میں لگے گا کہ فردر ڈیٹیلز ہو سکتی تھی لیکن قرآن نے بیان نہیں کیا، تو وہ ضروری نہیں تھی ہماری ہدایت کے لیے نا، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں قرآن پہ نہیں جاتا، ان ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس حد تک بیان کرنا ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے اتنا ضرور قرآن بیان کر دیتا ہے۔ مگر قرآن کے طرز بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس کی کیفیت نزول کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ لے۔ یہ قرآن اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اسے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویے زندگی کی طرف بلائیں۔ نیز یہ اس نوعیت کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس میں مصنفانہ انداز پر کتاب کے موضوع اور مرکزی مضمون کے متعلق بحث کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلوب۔ دراصل اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلے قریش سے دعوت کی ابتدا کرے۔
یہ کام شروع کرنے کے لیے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں، اور وہ زیادہ تر 3 مضمونوں پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، شروع میں اپنے شہر اور اپنے قبیلے کو دعوت دینے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات ضروری تھی بس اتنی نازل ہوئی شروع میں نا، پورا کا پورا قرآن ہی ایک دم سے نازل ہو گیا. ٹھیک ہے، جتنے کی نیڈ تھی اتنا ہوا. اچھا پھر بتا رہے ہیں اور وہ زیادہ تر 3 مضمونوں پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، نمبر 1 ایک، پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کرے اور کس طرز پر کام کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایت تھی اور یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہمیں بھی تو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اوپر رکھ کے زیادہ تر باتیں نا اس کے اندر جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے ہمیں اپنے اوپر ہی رکھ کر دیکھنی ہے، چاہے وہ کسی کے بھی بارے میں ہو رہی ہو کہ ہمارے اوپر یہ اپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں، ہم اس پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں، یا ہم اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کرے اور کس طرز پر کام کرے، پہلی یہ بات آئی. ٹھیک ہے. نمبر 2 حقیقت نفس الامری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جو غلط فہمیاں اس وقت پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا تھا، یا ہم ابھی کے لیے کہیں گے آیا ہوا ہے، وہ اس کو سمجھنے کی تعلیمات دی گئی کہ وہ سمجھ آئیں کہ کیا غلط فہمی ہے، کس وجہ سے معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے نا. تیسرا، صحیح رویے کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان جن کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مین 3 چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی بالکل شروع کے دور میں. شروع کے یہ پیغامات ابتدائی دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے. ٹھیک ہے، شروع کے جو پیغامات تھے ابتدائی دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے جن کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں، نہایت پر اثر اور مخاطب قوم کے مزاج کے مطابق بہترین ادبی رنگ لیے ہوئے ہوتی تھی تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائے. یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو دیکھیں غور سے اور بتائیے گا بھی اس پہ کہ کون سی زبان شستہ، نہایت شیریں، نہایت پر اثر اور مخاطب قوم کے مزاج کے مطابق. ٹھیک ہے، تو جیسا ہوتا ہے نا جس لینگویج میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے عوام اس لینگویج میں بیان کرنا ہوتا ہے. ایک دم مشکل گاڑی اردو کے جملے اٹھا کر ماریں گے نا تو کسی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ذوق کی سینس میں تو نہیں لکھا ہوا؟ مذاق پتہ نہیں یار، میں نے اس کو مزاج بنا دیا. بتا دو یار کیا ہو گئی. مزاج جو تھرڈ ورڈ ہے نا، تھرڈ لائن میں پہلا ورڈ ہے نا، کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دیں. کون سا ورڈ؟ تھرڈ لائن پہ شروع والا جو پیراگراف ہے اس کی تھرڈ لائن کا پہلا ورڈ ہے. کرن یار بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، مائکرو فون سے ہو گیا کیا ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا. ہو رہا ہے اس کو کچھ ہو رہا ہے جو ہے مذاق یہ ذوق کی سینس میں تو نہیں ہے. ہاں وہ آپ کی بات سمجھا گئی. ہاں باقی بتائیں. یہ مذاق پتہ نہیں کیا ہے، مطلب کہ مخاطب قوم کے مزاج کے مطابق، ذوق کے مطابق. ہاں صحیح بات ہے، چلو ہم اس کو ذوق کے مطابق پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا. میں مزاج صحیح ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اتنا ذوق کے مطابق بہترین ادبی رنگ کے لیے ہوئے ہوتی تھی تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی الفاظ کا چناؤ کرنا ہے جو اگلے کے اوپر اثر کریں. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ مشکل باتیں کر کے اور وہی باتیں جو ہم بچپن سے جو سینٹینسز وہ اثر ہی نہیں کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا، جس لینگویج میں اگلے کو بات سمجھ آئے گی وہ ورڈ محنت کرنی ہوتی ہے نا، سوچنا پڑتا ہے، دماغ لڑانا پڑتا ہے، پھر دعوت کا کام ہوتا ہے نا. ایسی تھوڑی رٹے رٹائے جملے رکھ دیے اگلے کے سامنے اور پھر بیٹھے رہو ہم نے تو اپنا پورا کر دیا فرض. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا نا. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں، کان خود بخود ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور زبانیں ان کے حسن تناسب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر انہیں دہرانے لگیں. سبحان اللہ.
پھر ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا۔ اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالمگیر صداقتیں، مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مثالیں اس قریب ترین ماحول سے لی گئی تھی جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے۔ دیکھیں اگین امپورٹنٹ بات، مثالیں وغیرہ ان کے ماحول کے مطابق دی گئی تھی، ٹھیک ہے، جس سے وہ لوگ مانوس تھے، تبھی تو انہیں سمجھ آنی تھی نا۔ تو ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے نا کہ ہم وہی ایگزامپلس دے کے بعد سمجھائیں کہ جو اگلے کو سمجھ آئے نا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں ہر لائن کو نا اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ انہی کی تاریخ، انہی کی روایات، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار اور انہی کی اعتقادی و اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی تاکہ وہ اس سے اثر لے سکے۔ دعوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تقریباً 4-5 سال تک جاری رہا، اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ 4-5 سال تک اسی طرح بیسک شروع کی باتیں یہ نازل ہوتی رہیں، وہ بتاتے رہے، پھر اور جو رد عمل اب لوگوں کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے، رسپانس کیا آ رہا ہے لوگوں کا، وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، چند صالح آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ امیجن 4-5 سال اور دعوت بھی کون دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے تھے، صحیح ہے نا۔ چند صالح آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ نمبر 2، ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ بہت بڑی تعداد جہالت کی وجہ سے، یا تو خود غرضی کی وجہ سے، یا یہ کہ میرے تو امی ابو دادا دادی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کیسے چینج کر سکتی ہوں اپنا طریقہ۔ تو یہ سب ریزنز تھے جس کی وجہ سے مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ ان کی مخالفت، جن کو صادق اور امین کہتے تھے، جن کی پرسنالٹی کو سب مانتے تھے، جب ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی، پھر ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے 2-4 جملے تبلیغ کے بول دیے، اگلا کیوں نہیں ہماری بات مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے میں پہنچنے لگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مکے سے نکل کر، اب 4-5 سال جیسی گزر رہے ہیں، تو پھر مکے سے نکل کر اور قریش کی حدود سے نکل کر اب جو ہے تھوڑا باہر کی طرف بھی جانے لگی ہے دعوت، یہ رسپانس آیا، صحیح ہے نا، اس دعوت کے نتیجے کا۔ یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت جاں گسل کشمکش اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت جاں گسل کشمکش برپا ہوئی، جس کا سلسلہ 8-9 سال تک چلتا رہا۔ کیسے سمجھیں گے جملے کو؟ اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت جاں گسل، مطلب ایک وہ بہت چلتا جان رہا لیوا آپس میں۔ سے، یہ بہت زیادہ کشمکش جس میں بہت لوگ دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے نا، سب کے سب، بالکل ایک اس طرح مقابلہ سے چلتا رہا کہ اسلام کے مقابلہ ابھی کی چلتا رہا، دعوت میں اور بالکل جاہلیت میں، اوکے بالکل۔ ٹھیک ہے، جس کا سلسلہ کتنا رہا؟ 8-9 سال تک چلتا رہا۔ نہ صرف مکے میں، نہ صرف قبیلہ قریش میں، بلکہ عرب کے بیشتر حصوں میں بھی جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ اس تحریک کو بزور مٹا دینے پر تل گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام کی دعوت کو سرے سے نشان ہی مٹا دیا جائے، اس پر تل گئے۔ انہوں نے اسے دبانے کے لیے سارے حربے استعمال کر ڈالے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، الزامات اور شبہات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کی، عوام الناس کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسہ اندازیاں کی، ناواقف لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوشش کی، اسلام قبول کرنے والوں پر نہایت وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا، یعنی بائیکاٹ کیا ان کا معاشی اور معاشرتی، اور ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ 2 دفعہ اپنے گھر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہوئے۔ امیجن، اتنا تنگ کیا کہ گھر چھوڑنا پڑے، سوچے گھر چھوڑنا کوئی چھوٹی بات ہے، گھر ان کو 2 دفعہ اپنا چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی،
اور بالآخر تیسری مرتبہ ان سب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی. لیکن اس شدید اور روز افزوں مزاحمت کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی. امیجن کریں اتنے سارے ہرڈلز، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے یہ لوگ، اور اس کے باوجود کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ تحریک پھیلتی چلی گئی. کیا استقامت تھی اس وقت کے لوگوں کی، کہ یہ صحابہ کی، کہ یہ تحریک پھیلتی چلی گئی. مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو. بیشتر مخالفین اسلام کی دشمنی میں شدت اور تلخی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور بہنوئی دعوت اسلام کے نہ صرف پیرو بلکہ جان نثار حامی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئے بلکہ وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے اس دین کے لیے. اور ان کے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ہی ان سے برسر پیکار ہونے کو تیار تھے. برسر پیکار کیا بولیں گے؟ مطلب ان سے اپنا رشتہ ختم کرنا ایسے؟ نہیں ان سے مطلب لڑائی کرنے کو تیار تھے، مطلب اچھا، ان کے لیے قربان ہونے کو تیار تھے ایک طرح سے. نہیں یہ الٹا، ان سے برسر پیکار یعنی کہ ان کے رشتہ دار ان سے ہی وہ ان کے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ہی ان سے برسر پیکار ہونے کو تیار تھے نا، کہ مطلب کہ لڑنے کو ایک طرح سے لڑنے مرنے کو تیار تھے نا. ان کے ہی گھر میں مطلب وہ بن گیا تھا کہ ان سے جو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو گئے تھے اس میں کہ وہ پھر آپس میں ان کے کانفلکٹ شروع ہو گئے تھے. صحیح ہو گیا. گھر میں محاذ کھل گیا تھا. ہاں گھر میں وہاں سے یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک یہ اچھی بات کی، گھر میں ماس کھل گیا. اوکے. پھر لطف یہ ہے کہ جو لوگ پرانی جاہلیت سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس نو خیز تحریک کی طرف آ رہے تھے، وہ پہلے بھی اپنی سوسائٹی کے بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ اتنے نیک، اتنے راست باز اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے انسان بن جاتے تھے کہ دنیا اس دعوت کی برتری محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی جو ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور انہیں یہ کچھ بنا رہی تھی. سبحان اللہ. زبردست، دل چاہ رہے رکے ہی نہیں بندہ. چلے سیشن کا ٹائم یہاں پر اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ ملتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.